ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ ہے. اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں. یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے. بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ. اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا
دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر 2 بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہیں، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرمائے۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں وارد ہے۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبرت الریح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قریۃ الا حبطتھا فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہے گا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے گا، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے۔ حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست ہو جاتا تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔
حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا، الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتم، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی، ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتتبعہ کنوزها، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باہ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہتا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقد، جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو، تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدے تک، تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے، اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں، اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، اب تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں، وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ
اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعیہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلھا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی، ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتابا متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کریں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کے جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں، دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعید ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کی، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری دین، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط، لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہیں اس کے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت
وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص اولاد کے معنی میں ولد، یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی، لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفویوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی، یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ، اس کو ختم کر دیا۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر۔ دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے۔ اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ۔ ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی، جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی، اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت۔ آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا۔ یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں، لیکن یہ شام ہے۔ اور پھر بیع مؤجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے۔ یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا، بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل۔ اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش، ان کی معاشرت اور ان کا عائلی نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے عائلی قوانین انٹیکٹ رہے۔ چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا، وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا، اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے، اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا، تہذیب وہی رہی، وہی تہذیب، وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت، عائلی قوانین سب وہی رہے، جو کہ تو رہے۔ مسلم کلچر وجود میں آیا ہے،
چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا اسپین کے اندر، خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز. زنان خانہ علیحدہ ہے، مردانہ علیحدہ ہے. پہلے مردانہ ہے، پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر، اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا. خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا، بہت بڑا آرٹ. ہاتھ سے، منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا وہ خطاطی کی شکل میں آیا، یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی. تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا، آئلی نظام میں فرق نہیں آیا، معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا، چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے. چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے، قلعہ ہے، اس کو توڑ دو، منہدم کر دو، مخلوط معاشرت قائم کرو. بے پردگی، عریانی، فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو عام کرو، فروغ دو، پھیلاؤ. آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو، جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں. وی آر ناٹ میریڈ. اولاد ہو رہی ہے. بش نے کئی دفعہ واز کہا ہے شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی. آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، بات ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، سیپریٹ ہو گیا، تو اس سے کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر. خاندانی نظام کی بے کنی، یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا. اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا. ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے. ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے، وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے. ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے. اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے. پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت. اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے. یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے. مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے. یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی. ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے. ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں. اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے. لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں. آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے. تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر شانہ بہ شانہ، وراثت میں برابر کا حصہ. یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے. یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو کی برابر. اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے. اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ.
یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور، یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے۔ اب دیکھیے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے، بنیادی، دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے۔ دو اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد، لیکن بنیادی دو ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے، تہذیب ختم ہو جائے۔ ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع، ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی۔ پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، وہ مصطفیٰ پر اساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو نحویست۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کیے، مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ سکارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب، لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے، ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال حق ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا، اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا۔ حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے، واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے۔ انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب ہبط ہو جائیں۔ اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے۔ نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو، یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا۔ اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے، کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا ہے، ہمارا کیا بگاڑا۔ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ اس نے نہیں۔ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشائع کر دی، اور کسی طرف سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو، اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر ارب ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کرنی۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، ماڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے،
جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی، یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے، ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر 2 پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول دے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی۔ یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میں، اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعت منغص نہ ہو جائے۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے، اگر یہ فنڈامنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر۔ یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوژر دیا جائے۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی، میڈیا پر ان کو ایکسپوژر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر، لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوژر دو۔ چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی راستہ نہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے جو مظاہر ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا۔ دیگ کا چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی، سرکاری معاملات میں بھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی ایک بات سامنے آئی، یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا، کلچر ہے صرف، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے، لیکن یہ مسلم کلچر ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکیوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا، وہاں وہ عریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی، عورت کا لباس ہوتا تھا پورا، باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا، چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر، تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا۔ پھر یہ بھی تھا بند سنور کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا،
اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، مخلوط معاشرت تھی یہ تھی۔ اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی۔ پہلی بات فرمائی وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، بن سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز۔ بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے، جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر کہ چہرہ چھپ جائے۔ تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے۔ یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے۔ اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی۔ دوپٹہ وہاں بھی تھا، خمورہن جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی، کمر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا، یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا۔ سر کو ڈھانپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا یہ نہیں تھا، اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو، اور وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپاؤ۔ کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر۔ اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا۔ مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچر پہ سے، اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا، انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ، اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا۔ اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر، جیسے یہ پردے کے معاملے میں، یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، پردے 4 ہیں، ایک نہیں 4۔ پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے، وہ سیگریگیشن آف سیکسز، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو، مخلوط معاشرت نہ۔ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، مخلوط نہیں، لیکن اب مخلوط بھی ہوتی ہے۔ وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے، اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے ہیں۔ بڑھ رہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلا پردہ سیگریگیشن، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا۔ میں تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاق میں چھپ بھی چکی ہو۔ اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی، وہ لپٹی ہوئی بھی ہو، اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے، اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی، آسانی ہو گئی۔ جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا، صرف ایک ہاتھ فری ہوگا۔ اگر آپ نے برقع اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے، دونوں ہاتھ فری ہیں۔ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو لے کر دکھانا ہے، بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو برقع اس کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ تیسرا پردہ 4 دیواری، گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا، نہ محرم نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کا داماد ہے، لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے، آپ کی ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے۔ ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے، وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں، سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں ہیں۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا پردہ ہے ستر، محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے، صرف چہرہ، سر کے بال بھی نہیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ ستر کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے، بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے، مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان عورت۔ اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے۔ یہ 4 پردے ہیں اسلام میں، اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بےخکنی کی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ماسٹر سٹروک ہے، اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے ہے۔
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر تھا، اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا. ایسے ایک مثال حج کی ہے. حج تو جاہلیت، دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں. یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے 3 میں 1 1 میں 3، تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے، وہ ختم کر دیا گیا. اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہی اصلاح کی گئی نا. تلبیہ پہلے بھی تھا، اب بھی طواف حرم کا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. بیت اللہ آپ جانا ہے، منا میں ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ، میدان عرفات میں. اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ صرف منا میں ٹھہرتے. اس کو روک دیا گیا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں تم بھی وہیں پر، تمہارا کوئی خاص مقام نہیں. عرفہ جو ہے الحج علی عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے. باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے، لیکن اگر عرفہ رہ گیا، وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے 2 یا 3 دن، اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے، ان کی حمد، ان کی ثنا، ان کے بیان. اب کہہ دیا گیا نہیں، فاذکروا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اس کو چھوڑو، دفع کرو، اب اللہ کا ذکر کرو. قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو. تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ، کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے. تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کہ کلچر ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کلچر ہے، لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے. یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں، مزامیر کے ساتھ، سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے. اچھا، ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں، بڑی محترم شخصیت ہے ہماری قومی سطح پر، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے. شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا، مدہوش ہو جانا حرام ہے. دلیل یہ کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ بتاؤ. اب بتائیے ڈھٹائی کا کیا علاج ہے؟ قرآن شراب کو رجس من عمل الشیطان قرار دے رہا ہے، شیطانی عمل، ناپاک. فاجتنبوہ کا حکم دے رہا ہے، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے. فہل انتم منتہون کی دھمکی سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے. وہ حملہ کیا ہے؟ احکام حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی، چھوڑ دی گئی بات. پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں، نشے کی حالت میں. اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ کے اندر آ گیا. پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں. کہاں کہا گیا کہ حرم علیکم الزنا؟ کہیں کہا گیا انما حرم اللہ الزنا؟ کہیں ہے قرآن مجید میں نہیں، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن، اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے. یا ولا تقربوا الزنا، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا ہو اس مقام کے قریب مت جاؤ، بس. مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں. جیسی تعویل پرویز صاحب نے کی کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے. بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت، سود کھانا حرام ہے، دینا تو حرام نہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہوا؟ اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے. سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، نہ صرف شراب حرام ہے، کل مسکرن، جس سے بھی نشہ ہو جائے وہ حرام ہے. چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے، وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں. تمباکو نوشی حرام، تدخین حرام، اس لیے کہ اس سے بھی ایک نشہ سا ہوتا. باقی یہ کہ یہ اصول ہمارے سامنے آیا، ہماری تہذیب کی بنیاد بنا. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مدہوشی پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے، اس سے تو ہاں ٹھیک ہے. قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے، لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے. اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا. بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر. باقی جو اور کام ہو رہے ہیں
جو اسلام کی بےخکنی کے لیے، لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکٹ چلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں، جس سے کہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، جس کے لیے کہ اب ایک بڑا میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ بہت سویپنگ ہے۔ قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی حملہ ہے۔ قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اسپیسیفکس، معین احکام قرآن کے جو ہے وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے۔ اگر زنا کا، شادی شدہ مرد اور عورت کا، رجم کا ہے، یہ اپنے وقت کی بات ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا، چوری کا، یہ اس دور کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصول لے لو، زنا نہیں ہونا چاہیے، اصول لے لو، چوری نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر، یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی، یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں۔ یعنی سنت تو سنت ہے، آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے، اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دین ابھی اسمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا۔ اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ، اس کی نفی، اس کی مہر کو توڑنا، غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پرویز کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے